بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نسیم فاروق۔ ہم نے کچھ دن پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا کراچی کے مسائل کے اوپر۔ کراچی جو کہ پورے پاکستان کا ہب ہے اور 75-80% یہاں سے پورے ملک کو، یہاں سے جو لوگ کماتے ہیں وہ پورے ملک سے 75% اس کا حصہ وہ وفاق کو جاتا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، نہ سندھ گورنمنٹ کو یہ احساس ہے، کیونکہ 8ویں ترمیم آنے کے بعد سے تمام تر معاملات اور اختیارات سارے سندھ گورنمنٹ کو پاس آ گئے ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کراچی کے اندر کیا، آپ سے کس بات پہ ہم بتائیں آپ کو۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن، لوٹ مار، ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری۔ افسوس اس کراچی کو لوگوں کی نظر لگ گئی۔ خدا کر کے بڑی مشکل سے یہاں امن و امان بحال ہوا تھا۔ اس پاک افواج کو یہ کریڈٹ ہے کہ اس پاک افواج کے لوگوں نے، رینجرز نے اس کراچی کا امن بحال کیا تھا، مگر پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا گیا۔ حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، نہ حکومت اس پہ توجہ دے رہی ہے۔ وہ صرف اور صرف اس وقت اس میں لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو کیسے آؤٹ کریں، اس ملک پہ آئندہ حکومت کس کی بننی چاہیے۔ بلدیاتی الیکشن سے یہ لوگوں میں امید پیدا ہوئی تھی کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن 3 دفعہ انہوں نے ملتوی کرائے۔ یہ اس سے اتنے خوفزدہ ہیں اس الیکشن سے، کیونکہ پچھلے جو ریزلٹس آئے ہیں این اے کے، اس میں سوائے ایک سیٹ کے پی ٹی آئی کو گئی ہے سیٹ، این اے کی دونوں سیٹیں پی ٹی آئی نے لی یہاں پہ جو ضمنی الیکشن ہوئے۔ اب یہ 14-13 پارٹیوں کا جو بھان پتی کا کنبہ ہے، یہ مل کے بھی پی ٹی آئی کو شکست نہیں دے سکتا، یہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس الیکشن کو، ان کی کوشش ہے کہ یہ الیکشن جتنا ممکن ہو سکے، جتنا ڈیلے ہو سکے، اس کو ڈیلے کریں اور ہمیں الیکشن میں نہ جانا پڑے، کیونکہ ادھر 9 سیٹوں پہ جو الیکشن کرائے گئے، ان 11 سیٹوں پہ، ان 11 سیٹوں میں صرف 2 سیٹیں پیپلز پارٹی کو گئیں، جبکہ باقی سیٹیں عمران خان نے جیتی ہیں۔ ایک اکیلے کینڈیڈیٹ نے، اور ان 13 پارٹیوں کا ہر سیٹ پہ مقابلہ کیا ہے۔ اس میں 4 سدہ ہے، اس میں پشاور ہے، اس میں اور بڑے بڑے برج الٹ گئے، اس میں بڑے بڑے برج الٹ گئے، اس میں کہتے ہیں جس میں جو ان کے الیکشن میں ان کے ساتھ ان کے بندے مقابل تھے۔ تو بات ہو رہی ہے کراچی کی، تو کراچی میں الیکشن پھر انہوں نے ملتوی کرا دیے۔ کراچی کا حشر آپ دیکھیں، میں کسی دن انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بھی بنا کے آپ کو ڈالوں گا۔ کوئی سڑک، کوئی جگہ، چاہے وہ گٹر لائنیں ہوں، سیوریج لائنیں، پانی کا انتظام، پانی لوگوں کو میسر نہیں ہے، اور ٹینکر مافیا یہاں راج کر رہی ہے، اور اپنے منہ مانگے پیسے دے کے پورے شہر کو پانی سپلائی کیا جاتا ہے۔ ایک غریب آدمی وہ علاج سے محروم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں نہ دوائیں ہیں، وہ ملتی ہیں، وہ لوگ باہر سے لے کے آتے ہیں، جن کی حیثیت ہے، جو صاحب حیثیت ہے وہ تو بیچارے لے آتے ہیں۔ جو بالکل ہی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں
کہاں سے دوائیں لائیں؟ گورنمنٹ کو چاہیے ان اسپتال میں میڈیسن اویلیبل ہونی چاہیے غریبوں کے لیے معاملات، کیونکہ اتنا فنڈ ان لوگوں کے پاس آتا ہے، اس کا اتنا فنڈ مختص ہے گورنمنٹ کی طرف سے، بجٹ میں پاس ہوتا ہے سب کچھ، اس کے بعد کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ بڑے ہاسپٹلوں میں وہاں قصائی بیٹھے ہوئے دو دھاری چھری لے کے، وہاں عام آدمی غریب آدمی کا تو سب وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ بتائیں 5 اسٹار ہوٹل کے اندر اتنے کرائے نہیں ہیں کمروں کے جتنے ان اپنے آغا خان اسپتال اور لیاقت نیشنل اسپتال اور دوسرے جو ڈاکٹر عاصم کے جو 2 اسپتال ہیں، ضیاء الدین ہاسپٹل اور اسی طرح انڈس ہاسپٹل ہے، ان میں ایک غریب آدمی کا تصور نہیں ہے کہ وہ ان اسپتالوں میں جا کے اپنا علاج کرا سکے، کیونکہ ہوٹلوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں آپ 5,000 حد سے 6,000 روپے کرایہ کمرے کا، اور یہاں پہ صرف اور صرف کمرے کا کرایہ، یعنی پیشنٹ اگر وہاں جمع ہوتا ہے اپنے آپ کو ایڈمٹ کراتا ہے تو اس کو سب سے پہلے 1,50,000 روپے جمع کرانے پڑتے ہیں، کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ بھاگ جائے کہیں، تو وہاں 25,000 روپے کمرے کا ایک کمرے کا کرایہ لے رہے ہیں یہ، اور پھر نہ جانے کس طریقے سے اگر پیشنٹ وہاں ایڈمٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس کو سارا دن اس کی گت بناتے رہتے ہیں، کبھی یہ ٹیسٹ ہے، کبھی وہ ٹیسٹ ہے، کبھی یہ اینڈوگرافی ہے، کبھی یہ انڈوسکوپی ہے، یعنی اور ہر چیز کے الگ الگ ان کے ریٹ آپ دیکھیں۔ علامہ الحفیظ یہ لوگ، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظام وہ آبے کا آبا بگڑ گیا ہے، آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے، اس میں اوپر سے نیچے تک سب یہی اسی بات کا رونا ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، اوپر ہمارے حکمرانوں نے لوٹا، نیچے ظاہر ہے کہ جب وہ ان کو کیا پوچھیں گے جب خود ہی یہ کام سارے کر رہے ہیں لوٹ مار کے۔ تو اسی طرح اسپتالوں میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، روڈیں کوئی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، ندی نالے کی طرح بارشیں ہوتی ہیں، تعفن پھیل رہے ہیں، کچرا کنڈیاں ڈھیر سے بھری ہوئی ہیں، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس پہ نہ جانے لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کی، لوگوں نے احتجاج بھی کیا، اس میں متحدہ بھی اتنے سال رہی، اس نے اپنا حشر دیکھ لیا، اس دفعہ لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے، ان کے انہی حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے بھی لوٹ مار کی، ہر حکومت کے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھ گئے، آخر میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملایا، کیا دیا انہوں نے؟ آج وہ اپنے ہی لوگوں سے جوتے کھا رہے ہیں۔ وہ آ سکتے ہیں اب الیکشن میں جیت کے دوبارہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ قوم کراچی کی عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے، کراچی کی عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس کراچی میں دوبارہ کوئی سیٹ حاصل کر سکے، بلدیہ کی سیٹ بھی اب نہیں لے سکتے وہ۔ یہ ان کو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ خود پریشان ہے کہ ہم نے آج عمران خان کو چھوڑا تو کیوں چھوڑا، آج پچھتا رہے ہیں، آج یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ عمران خان ہمیں ایکسیپٹ کر لے۔ عمران خان کو اب اتنی فرصت نہیں ہے، عمران خان کو اب ان کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ منہ سے کہہ چکا ہے عمران خان کہ میں اگر آج اقتدار مجھے لنگڑا لولا گورنمنٹ ملی تو میں ایوانوں میں نہیں آؤں گا، میں اقتدار پہ ٹھوکر مار دوں گا، اگر میں بھاری اکثریت سے آتا ہوں تو میں اقتدار کو میں آؤں گا، ایکسیپٹ کروں گا حکومت، ورنہ ادروائز میں ایوانوں میں نہیں جاؤں گا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ان اسپتالوں کا ہم موجودہ گورنمنٹ سے، سندھ گورنمنٹ سے جو کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لیں فوری صورت پہ، اور وفاق بھی اس کا نوٹس لے، وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتیں اس بات کا نوٹس لیں کہ ان اسپتالوں سے ان کی لوٹ مار، یہ قصائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں رحم نہیں ہے، ان کے دلوں میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ لوگ صرف پیسہ کمانے کی مشینیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں وہاں پہ، غضب خدا کا 25,000 روپے ایک کمرے کا کرایہ، کوئی غریب آدمی تصور نہیں کر سکتا ان ہاسپٹلوں میں جانے کا اور وہاں علاج کرانے کا۔ میں اپنی بات کروں، میں نے اس اسپتال میں 1 ہفتے کے لیے اپنی وائف کو ایڈمٹ کرایا، لیور کا پرابلم تھا، وہ آپریٹ تو کیا نہیں، انہوں نے 1 ہفتے رکھا اور اتنے ٹیسٹ، اتنی تمام چیزیں انہوں نے کرائیں،
کہ 1.5-2 لاکھ روپے کا ایک ہفتے کا بل بنا دیا، ایک ہفتے کا، اس میں میڈیسن بھی کچھ نہیں دی گئی، میڈیسن ہم نے لا کے دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ 6 ہفتے بعد آئیے گا، ہم آپ کو 6 ہفتے بعد آپریٹ کریں گے۔ آپ یقین کریں، آپ حقیقت بتاؤں میں آپ کو، میں نام اس کا لیتا ہوں اسپتال کا تاکہ جو لوگ اتنے بڑے ہسپتالوں میں جا کے علاج نہیں کرانا چاہتے، وہ یہ جو شفیق موڑ پہ یہ کمیونٹی کا اسپتال ہے، اس میں 80 روپے کی پرچی بنتی ہے۔ وہاں میری وائف کو مجھے کسی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں، اس نے مجھے وہ بتائے، ان کے پاس 2 پیکج تھے، ایک 18,000 کا تھا، ایک 30,000 کا تھا۔ انہوں نے ہمیں 2 لاکھ کا پیکج دیا تھا اس آپریشن کا 6 ہفتے بعد آنے کے بعد۔ وہ 30,000 روپے کے اندر انہوں نے آپریشن بھی کیا۔ اس بات کو میں 2-3 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں، تو اس میں آپریشن بھی کیا۔ آپریشن کرنے کے بعد تیسرے دن میری وائف کو ڈسچارج کر دیا وہاں سے۔ اس میں میڈیسن بھی شامل تھی، اس میں ڈاکٹر کی فیس بھی شامل تھی۔ وہ چیریٹی ٹائپ کا اسپتال سمجھ لیں آپ۔ اس میں اس کمیونٹی نے، وہاں کی جو گودرا کمیونٹی، گودرا اسپتال نام مجھے بھول رہا تھا میں، گودرا اسپتال، انہوں نے اپنی کمیونٹی نے ٹاپ کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو وہ بڑی تنخواہیں، اچھی تنخواہیں دے کے وہاں بٹھالا ہے۔ وہاں وہ روزانہ بیٹھتے ہیں، وہاں اس پہ ہر چیز کا علاج وہاں پہ ہو رہا ہے، ڈینٹسٹ بھی وہاں پہ، اس میں کہتے ہیں ہڈیوں کا ڈاکٹر بھی ہے، اس میں اور تمام ڈاکٹرز بھی ہیں وہاں پہ۔ ہارٹ کا بھی پیشنٹ جا سکتا ہے، اپنے آپ کو چیک اپ کرا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے، اس کا وہاں ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، اور نہ جانے سینکڑوں وہاں ڈاکٹر وہاں بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ بھی، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو ان بڑے اسپتالوں سے بہتر ہے کہ وہاں 80-100 روپے کی، اب شاید یہ 3 سال پہلے 80 روپے کی پرچی تھی، اب یہ 100 روپے کی پرچی ہو گئی ہوگی۔ تو میرا تو بڑا وہاں پہ میں نے اندازہ کیا کہ اس سے اچھا تو اسپتال ہی کوئی نہیں ہے۔ اور 7 ڈے کا وہ ڈاکٹرز تھا وہاں، وہ بیٹھتا ہے پرائیویٹ اپنا، تو تقریباً وہ 1200 روپے فیس لے رہا ہے۔ جس نے میری وائف کا علاج کیا تھا اس کو 1000 روپے لیتا تھا وہاں پہ پرائیویٹ دکھانے پہ 7 ڈے اسپتال میں۔ اسی طرح سے اور نارتھ سٹی اسپتال ہے اور دوسرے اسپتالوں میں جو ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں وہ یہاں سروس اپنی دے رہے ہیں گودرا اسپتال میں۔ تو آپ لوگ جن کو جو بیچارے نہیں جا سکتے بڑے اسپتالوں میں، ان کے ساتھ پرابلمز ہیں کچھ، تو وہ ان اسپتالوں میں جائیں، وہاں پہ اپنا علاج کرائیں، اور نہ زیادہ وہ رکھتے ہیں، نہ وہاں پہ اس سے بڑے بڑے معاملات ہیں، نہ وہ جو جائز پیسے ہیں، جو جائز علاج ہے، کیونکہ کمیونٹی کا اسپتال ہے، کمیونٹی کے ساتھ وہ زیادتی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو ڈاکٹروں کو کمیونٹی اتنے پیسے دے رہی ہے ان کو وہاں پہ بیٹھنے کے اور کام کرنے کے، ڈاکٹرز کو، تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے معاملات پہ، سڑکوں کے معاملات ہیں۔ آپ یقین کریں آج تک کوئی پیچ اپ جو ہوتا ہے نا، پیچ اپ جو لگاتے ہیں، وہ تک نہیں، جہاں گڈھا ہو گیا وہ گڈھا ہی ہے، اس پہ گاڑیاں چلتی ہیں، سب کچھ چلتا ہے، اتنا یعنی آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ بائکوں پہ بیٹھنے والے تو بیچارے، ان کی تو چولیں ہل جاتی ہیں، ان کے کھانے ہضم ہو جاتے ہیں اس پہ بیٹھ کے۔ آپ یقین کریں، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، کچھ صحیح بات آپ کے سنجیدہ بات کر رہا ہوں کہ یہ حال ہے اس گورنمنٹ کا، ان لوگوں سے کیسے جان چھوٹے گی۔ آج پھر یہ کہتے ہیں آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ بھٹو تو بیچارہ کب سے شہید ہو گیا، اس کے بعد بے نظیر آئی، وہ بھی شہید ہو گئی، مگر انہوں نے کیا دیا ان لوگوں کو؟ یہ صرف اپنی لوٹ کھسوٹ میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے نہ قوم سے۔ ان کو انٹیریئر سندھ میں بھی یہی حال ہے، جو بھٹو کا شہر لاڑکانہ ہے وہاں بھی یہی حال ہے، گٹر بھرے ہوئے ہیں، چوک ہوئی ہوئی ہیں لائنیں، کوئی پوچھنے والا، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اتنا برا حشر ہوا ہے اس شہر کا، اتنا برا حشر ہوا ہے اس شہر کا، ہر طرح سے اتنی بڑی بڑی ملٹیپل بلڈنگیں کھڑی کر دی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پیسے اور رشوتیں لے لے کے اتنی بڑی بڑی پولیس، روڈ پہ چلے جائیں ٹریفک پولیس کو دیکھ لیں، وہ لوگوں کو تنگ کر رہی ہے بیٹھ کوئی، اور 15 پتہ نہیں کہاں سے اتنے بھرتی کر دی ہیں یہ ٹریفک والے، جن کو سے روڈ پہ چھوڑ دیا ہے، جاؤ اپنی تنخواہ خود نکالو۔ ظاہر ہے وہ ہماری آپ کی جیبیں کاٹ کے وہ تنخواہ نکال رہے ہیں روڈ پہ کھڑے ہو کے، کسی کو نہیں چھوڑ رہے،
چاہے وہ ویگن والا ہو، چاہے وہ بس والا ہو، چاہے وہ کار والا ہو، چاہے وہ موٹر سائیکل والا ہو، کسی چیز کو کسی کو نہیں بخش رہے یہ لوگ۔ ان کو سوچنا چاہیے اس چیز کو، ان کو خدا کا، چلے آپ نہ سوچیں ہمارے بارے میں کچھ، خدا کا خوف تو پیدا کر لیں اپنے دلوں میں۔ کل کو زرداری اللہ اس کی صحت دے، وہ بھی پچھلے دنوں اسپتال میں تھا، ہم تو دعا گو ہیں، ظاہر ہے ہم کسی کے ایسی بد دعا تو نہیں دے رہے کسی کو، مگر ان کو خوف خدا ہونا چاہیے۔ کل انہوں نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، خدا کا خوف کریں۔ یہ کس کس کی بد دعائیں لیں گے آپ، کس کس کی عزتوں سے کھیلیں گے؟ اس شہر میں کیا نہیں ہو رہا، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، لوگ گھروں سے نکلتے ہیں ان کی جان و مال محفوظ نہیں ہے، راہ چلتے لوگ کیونکہ موبائل چھین رہے ہیں، راہ چلتے لوگوں کی پیسے چھینے جا رہے ہیں، بائکیں چھینی جا رہی ہیں، موٹر سائیکلیں چھینی جا رہی ہیں، گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں، بینکوں سے بندہ نکل رہا ہے اس سے پیسے چھینے جا رہے ہیں۔ کیا حال کر دیا ہے اس شہر کا۔ اس میں پولیس نا بیکار تھرڈ کلاس، یعنی اس کو جو پولیس سندھ کی ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ وہ پہلے جو مطالبات رکھے گئے تھے کہ اس شہر کی مقامی پولیس جب تک نہیں ہوگی اس شہر کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ان کو کیا درد ہے، وہ نہ کسی کو جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، ان کا لا کے بھرتی کر دیا، کراچی میں چھوڑ دیا۔ وہ تو آ کے خوش ہو گئے، بھئی یہاں تو گنگا بہہ رہی ہے، جس کو پکڑو اس کی جیب سے 1000 500 2000۔ پھر دوسرا انہوں نے ایک ستم ظریفی ہے کہ اب بازاروں میں چلے جائیں، انہوں نے گاڑیاں لوگوں کی پارک، بھائی ٹھیک ہے پارک ہے، ان کا چالان کر دو۔ ہم نے دبئی میں دیکھا، ہم گئے دبئی میں، وہاں پہ گاڑی کو نقصان دیتے ہیں نہ کسی چیز کو، وہاں پہ ایک چالان کاٹتے ہیں اور پرچی اس کی گاڑی پہ لگا جاتے ہیں، اس کا چالان میں انٹر ہو جاتا ہے، وہ اس کے پیسے کھاتے میں لکھ دیے گئے۔ آج نہیں کل گورنمنٹ ان سے لے لے گی، وہ جب گاڑی وہ بیچیں گے یا کسی کو ٹرانسفر کریں گے تو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، وہ کمپیوٹر میں چلی جاتی، فیڈ ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ گاڑیاں بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے، فیملیاں، وہ بیچارے گاڑی پارک کر کے جا رہے ہیں، اندر شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں گاڑی غائب۔ پھر ایسے شہر میں جہاں پہ کار چوریاں ہو رہی ہیں، موٹر سائیکلیں چوری ہو رہی ہیں، موٹر سائیکل 500 ان کے ریٹ بندے ہیں وہاں پہ، نہ جانے اس کا کون حساب لے رہا ہے، یہ کس کے پاس جا رہا ہے، یہ کوئی گورنمنٹ کھاتا تو ہے نہیں، یا تو اس کا نیشنل بینک کا کوئی سلسلہ رکھیں کہ یہ چالان میں اور جا کے بینک میں بھر دیں، تو یہ گورنمنٹ کے کھاتے میں تو جائے کم از کم۔ وہ کوئی کھاتا نہیں ہے، گاڑی اٹھاتے ہیں، لفٹنگ کرتے ہیں، اگر غلط کھڑی ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں تھانے میں۔ ہر علاقے میں یہی کام ان کا چل رہا ہے، وہاں بازاروں میں، صدر میں، تاریخ روڈ پہ، جہاں بھی آپ چلے جائیں، ایم اے جینا روڈ پہ چلے جائیں۔ کیا مذاق اس ملک کے اندر، ہر چیز کا آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اب جو کچھ جو ہو رہا ہے سلسلہ موجودہ حالات میں، تو اس ملک میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس ملک میں ایسا کوئی حکمراں آئے جو پورا آبے کا آبا ہی خراب ہے۔ اس میں سسٹم اتنا خراب ہو گیا ہے، اس میں پولیس کو سب سے پہلے تو پولیس کو صحیح کیا جائے، پھر ایف بی آر ہے، انکم ٹیکس لیں آپ لوگوں سے، ملک کے حالات کیسے کتنا ریونیو آئے گا۔ ہر شخص کے لیے کوئی ایسا قانون بنا دیں جو کہ ہر شخص شہری پابند ہو جائے کہ وہ ٹیکس بھرے، ورنہ اس کے کام نہیں ہو۔ جیسے آئیڈینٹی کارڈ ہے، شناختی کارڈ کے ساتھ ایسی کوئی کنڈیشن رکھ دیں کہ دوبارہ کہ جائیں کھو گیا یا چوری ہو گیا، رینیول کرانے جائیں، جو بھی کرانے جائیں، وہاں پہ کنڈیشن یہ لگا دیں کہ یہ ٹیکس اس کا نہیں بھرا ہے، اس کو پہلے کہو یہ ٹیکس بھر گیا ہے۔ ایک زمانے میں پچھلے 4-5 سال 7 سال پہلے الیکشن جو ہوا تھا، وہاں نامنیشن ایکسیپٹ نہیں ہو رہے تھے جب تک اس کے ڈیوز کلیئر نہیں ہو رہے تھے، کسی کا بجلی کا بل چڑھا ہوا تھا، کسی کا کچھ ایسے ہی اس طرح کے مضبوط قانون بنائے جس سے معاملات سیدھے ہو جائیں۔ تو یہ تو سارے معاملات ظاہر ہے کراچی کے اوپر تو ایک تفصیلی ایک بی لاک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے ساتھ کہتے ہیں ظاہر میں آپ کو میں نے بتایا، اسی طرح ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے، اتنی بھاری بھاری رقوم لی جا رہی ہیں، ہر قدم پہ اسکول کھول دیے ہیں، ہر قدم پہ کہتے ہیں تعلیم ٹکے کی بھی نہیں دے رہے کسی کو۔
وہی انگوٹھا چھاپ نقلیں مار مار کے پاس، نہ نقل روکنے کا کوئی انتظام یہ گورنمنٹ کر رہی ہے، بلکہ شے دی جا رہی ہے وہاں پہ جو امتحان لیتے ہیں، جو وہاں پہ جو آتے ہیں امتحان لینے کے لیے، وہ خود پیسے لے کے وہاں نقلیں کراتے ہیں، تو کیا ایجوکیشن ان کی کیا ہوگا آگے چل کے؟ تو یہ سارا آبے کا آبا خراب ہے. کیا میں آپ کو بتاؤں، اور جو بہت سارے معاملات، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے معاملات ہیں. بہرحال میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.